میرا ایک مسئلہ ہے. ہاں بتائیں. پرائی لڑکیوں کو دیکھ کے نا میرا تھوڑا تھوڑا فلرٹ نکل جاتا ہے. ہاں تو پھر یہی تو مسئلہ ہے آپ کا, فلرٹی ہے نا آپ. لیکن میں اس کے ساتھ زیادہ فلرٹ کرتا ہوں, احساس والا. نہیں, دیکھیں بیوی کو سب پتہ ہوتا ہے اس کے شوہر کی کہاں کہاں کون کون سی ایسی نیگیٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے اس کے شوہر, جب بھی کوئی بیوی آپ سے لوکیشن مانگتی ہے یا آپ کو ویڈیو کال کرنے کا کہتی ہے, وہ آپ کی خصلت سے واقف ہوتی ہے. جب بھی کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت پہ شک کرتا ہے, بھائی پیچھے کچھ چل رہا ہوتا ہے تو شک ہوتا ہے. شک کیا ہر کوئی بندہ شک کیوں نہیں کر لیتا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میرا ایک دوست تھا. اور اگر یہ دیکھیں, اگر یہ بڑھ جائے تو یہ بیماری بھی ہوتی ہے, لیکن یہ بیماری بہت سویر قسم کی جا کر جو ہے وہ اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ہم اسے نچلے پیمانے پہ کہ ایک مرد جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہو یا ایک عورت چیٹنگ کر رہی ہو اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس پہ شک کر رہا ہے اور وہ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے آئے اور کہے جی اس کو آپ کنسیڈر کر دیں کہ یہ مینٹل جو ہے وہ پیشنٹ ہے. تو ایسے ہی نہیں ہوتا. ہم دونوں طرف سے جو ہے وہ بات سن کے پھر فیصلہ کرتے ہیں. اور ہاں کہ غلط کون ہے. میرا ایک دوست ہے, چیٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ. اچھا, دوست کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے؟ ہاں جی. آپ نے وہ کہاوت سنی ہوئی ہے نا کہ میری شادی تو بھلے فراز سے ہو جائے, میری روح تمہارے پاس رہے گی, بھلے جسم اس کے پاس. اچھا, یہ ہوا اس کے ساتھ. اچھا, اس نے اس کو بولا ہے کہ میری روح تیرے پاس ہے. روح کا کیا کرے؟ نہیں روح کیا, روح جس کے پاس, روح تو اللہ کی امانت ہے, روح تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. سمجھایا میں نے اسے. ہاں وہ یہ کیا بات, روح تو دیکھیں کسی انسان کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. روح کیا ہوتی ہے؟ مجھے اب آپ نے, آپ جہاں خود موجود ہیں نا بس وہی روح ہے آپ کی, اور وہی آپ کی پریزنٹیشن ہے. یہ دل کہیں اور ہونا, دماغ کہیں اور ہونا اور آپ کا کہیں اور ہونا, یہ بڑا سویر قسم کا بڑا کم ہوتا ہے. یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا, کچھ ریئر کیسز میں ہوتا ہے. اور جہاں پر ہوتا ہے پھر وہاں پر دوسرا شخص جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کرنے میں یا اسے محبت دینے میں, تب جا کے کوئی شخص یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میرا دل کہیں اور ہے, اور کیونکہ وہ اس محبت سے, اس چاہت سے نکل نہیں پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سائیکولوجیکل پروسیس ہے. اس پروسیس میں دیکھیں اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو اسے بھولنے میں 7 گھنٹے نہیں لگتے, 7 مہینے نہیں لگتے, 7 سال لگتے ہیں. اس تکلیف سے آپ کو نکلنے میں 7 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. بہت کوئی قابل انسان ہو یا جس کا دماغ بہت کام کرتا ہو یا جو اپنے اوپر کنٹرول ہو جس کا, وہ شاید اپنی جو ہے وہ یک طرفہ محبت یا اپنے دل کے ٹوٹنے کو سنبھال کر جو ہے وہ 1-2 سال میں اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں کہیں نہ کہیں اس کو پریشان کرتی رہیں گی. تعلق اگر لمبا چلا ہے نا, آپ کا کافی ٹائم لیا ہے اس تعلق نے, تو اس تعلق کو بھولنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایسے ہی ہے, یہ تعلقات دل سے ایسے نہیں نکل جاتے. میں ذرا فون ایئرپلین موڈ پہ لگا لوں, میں آپ سے ایک سوال کرنے لگوں. نہیں پھر آپ کی بیگم جو ہے وہ لڑیں گی آپ سے؟ نہیں لڑتی, وہ ویسے ہی مار مور دیتی ہے. خیر ہے, اچھا عادت ہو گئی ہے. آپ پہ ابھی تک کی جو بیسٹ پک اپ لائن ہے کیا یوز ہوئی ہے؟ مجھ پہ؟ ہاں جی. یہ تو آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے تھی, مجھے کیا پتا. نہیں آپ کو, بندے کو پتا ہوتا ہے نا یار, گھر جاتا ہے بندہ یار ان سب نے تو بول لی ہے, لیکن جو اس نے بولی ہے نا اوف. نہیں اچھے میں برے میں دونوں میں. اچھا اچھے میں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ لوگ نہیں, کوئی ایک کوئی یاد رہ گئی ہو. میری تعریف لوگ ذرا کم ہی کرتے ہیں, میرے بارے میں بری باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر تو آپ کو تعریف والی بات زیادہ یاد رہنی چاہیے. ہاں میری اگر تعریف ہوتی ہے تو میری لکس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے. کیا کسی نے کیا ہی بولا؟ میری باتوں کی تعریف ہوتی ہے. کیا بولا ہے کسی نے آپ کو؟ لوگ میرے جو فینز ہیں وہ اکثر اوقات کمنٹ سیکشن میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی بات سن کر ہم جب بہت پریشان ہوتے ہیں, اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں, تو اچانک سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور ہمارا آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ ہو جاتا ہے, اور وہ ویڈیو ایگزیکٹ ہماری اس سچویشن کے مطابق ہوتی ہے جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی رہنمائی اس طرح ہمارے ساتھ آتی ہے اور آپ کی ویڈیو ہمیں سامنے نظر آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں, میں نے کسی ایک شخص سے نہیں, کئی ہزار لوگوں سے یہ بات سنی اور کئی ہزار کمنٹس جو ہیں وہ ایسے پڑھے ہیں جس میں ایک ہی بات بار بار لکھی ہوئی تھی کہ ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا ہم اپنی تکلیف میں بہت زیادہ اذیت میں ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور وہ ریلیٹ کرتی ہے ہماری سچویشن سے اور ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے. اللہ کا بہت اور ہم جو ہے وہ اس میں ہمیں پاور ملتی ہے, ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم اپنے دکھ سے نکلنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے علاج کر رہی ہوں, میرا علاج جاری ہے, میں پیسے نہیں لے رہی, لیکن صدقہ جاری ہے, میرا علاج جاری ہے الحمدللہ. میں نے جو اللہ نے مجھے فیض دیا, جو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, جو اللہ نے مجھے تعلیم دی, اور میں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی
کہ یا اللہ جب میری تعلیم کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹوں گی. میرا سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں خود فیمس ہو جاؤں یا میں فیم حاصل کروں. آج تک مجھے نہیں پتا کہ میرے کتنے بلینز فالوورز ہیں. پوری دنیا میں لوگ مجھے ایسے پیار کرتے ہیں کہ میں نے کبھی اس پیار کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. تو اس بات کے اندر ہم ایک ایڈ آن کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ فضل ہے میرے اللہ کہ ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہیں جی, ورنہ آج کل لوگوں کی ویڈیو لیک ہوتی ہے جی, تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتی تھی کہ لوگ صرف غلط کر کے ہی جو ہے وہ فیم حاصل کر سکتے ہیں, اور مجھے یہی لگتا تھا کہ لوگ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں, کوئی ڈانسنگ ویڈیو, کوئی فضول ویڈیو ان کی لیک ہوتی ہیں تو ان کو پروموشنز مل جاتی ہیں. لیکن میرے اللہ نے مجھے حق سے اور سچ سے عزت دی ماشاءاللہ, اور ایسی محبت سے عزت دی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی رہنمائی ہو رہی ہے. ایسی شکل کا میں کیا کروں, ایئر پلین موڈ کے بعد بھی اس کی کال آ رہی ہے. نہیں وہ تو آئے گی, کھمبے تے چڑھ گئی میں کی کر رہی ہے. جی جان جی میں آ جاؤں گا, بھائی مجھے 5 منٹ دیتی ہیں. ہاں جی جی میں آپ کو لوکیشن بھیج دوں گا, ٹھیک ہے. چل اوکے, لو یو ٹو بائے بائے. جی تو تھوڑی صلاح ہو گئی ہے, لو یو تک چلی گئی ہے بات, بس آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. دیکھیں دعا اثر کر رہی ہے نا. جی تو بس آپ کا میں اسی چیز کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے شو میں آئی ہیں. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے اپنی بیوی کا احساس تھوڑا زیادہ کرنا ہے, اس کا ٹرسٹ تھوڑا زیادہ جیتنا ہے. اور دیکھیں جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ باہر بازار میں جائیں تو دوسری عورتوں کو تاڑنے سے گریز کریں, فلرٹ کرنا بند کر دیں. نہیں, آپ کی وہ کوئی عورت کتنی حسین عورت آپ کے پاس سے گزر گئی ہے, کس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی کوالٹی ہے, ہر عورت خوبصورت ہے, ہر عورت میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چارم ہے. کسی کی بہن بیٹی کی نا عزت کا خیال کریں. جن مردوں کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے اور باتوں میں وفا نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ان کے گھر بس جائیں گے. جب آپ جو ہے وہ لڑکیوں سے باتیں کرنے کو اپنی پریفرنس سمجھیں گے, جب آپ اپنی بیوی سے اپنا موبائل فون چھپائیں گے, جب آپ باہر جا کے لڑکیاں اس کے سامنے تاڑیں گے, تو وہ آپ پر کیسے ٹرسٹ کرے گی؟ جب آپ اسے ٹائم دینے کی بجائے جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ پیسہ کمانے کے چکروں میں جو ہے وہ محبت کو بھول جائیں گے, احساس کو بھول جائیں گے, تو آپ گھر کیسے بسائیں گے؟ اور ایک عورت جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہے نا, اس کی فیلنگ صرف اس کا شوہر ہوتی ہے, اس کی فیلنگ صرف اس کے شوہر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. یہ عورت جو بار بار آپ سے لوکیشن مانگ رہی ہے, بار بار آپ سے ویڈیو کال کر رہی ہے, یہ پاگل نہیں ہے, یہ پیار کرتی ہے, یہ پیار کرتی ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے پیار کو آپ نے طریقے سے لے کے چلنا ہے, نہ کہ آپ نے جو ہے وہ غصہ کرنا ہے, نہ کہ آپ نے جو ہے وہ تباہی مچانی ہے, نہ کہ آپ نے اس کو گالم گلوچ کرنی ہے, اور نہ آپ نے اس سے اریٹیٹ ہونا ہے, اور نہ آپ نے اسے چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور عورت کی طرف اس سے پہلے کہ میری بیوی کی دوبارہ کال آئے. کوئی بات نہیں, آئے گی. خواتین و حضرات, ہم ڈاکٹر نبیہ کا ایک بار پھر سے شکر ادا کرتے ہیں, اور انہوں نے میری اصلاح کی, انہوں نے مجھے ایک سیدھا راستہ دکھایا کہ بیوی کا دل کیسے جیتنا ہے. تو ڈاکٹر نبیہ آپ کا بہت شکریہ. جی تھینک یو. انشاءاللہ خواتین و حضرات آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. رک جائیے گا, ابھی میری بات سن کے جائیے گا. ہر انسان, میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ ہر انسان میں ایک بچہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد باہر آتا ہے. تب تک کے لیے آتے ہیں خواتین و حضرات, اسٹے ٹیونڈ.